شاندار تقریریں کی ہیں، بے جھجھک تقریریں کی ہیں. ان کا انداز بھی عمدہ تھا، بے باک تھا، ان کے مواد بھی اچھے تھے اور طرز ادا پیش کرنے کا انداز یہ بھی بہت خوب تھا. اللہ تعالیٰ ان سب کو ترقیات سے نوازے. ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی جد و جہد اور ملک کے لیے ان کی خدمات، یہ میرے تقریر کا عنوان ہے. لیکن تقریر پر آنے سے پہلے ایک حدیث شریف مجھے یاد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ کی وہ آیت تلاوت فرمائی اور ماں بعد آپ نے الا ان القوۃ الرمی یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کان کھول کے سن لو. طاقت پھینکنا ہے. رمی کا ترجمہ ویسے تو ہم تیر اندازی کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تیر اندازی ہی دور سے پھینکا جانے والا سب سے بڑا ہتھیار تھا. آپ سبھی جانتے ہیں کہ جنگ 2 طرح سے لڑی جا سکتی ہے اور لڑی جاتی تھی اور لڑی جاتی ہے. ایک تو 2 بدو آدمی سامنے ہیں، لڑنے والا بھی سامنے چلا گیا، گتم گتھا ہو گئے، آپ نے اس پہ وار کیا، اس نے آپ پہ وار کیا. اس میں خطرات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں. لیکن اگر یہی حملہ دشمن پر دور سے کیا جائے، اس طرح سے کہ آپ جس کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ بہت دور ہے اور آپ بہت دور ہیں، تو حملہ کرنے والا اور نشانہ بنانے والا پوری طرح سے محفوظ ہوتا ہے اور اس حملے کی زد میں صرف اس کا شکار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں آج سے 14.5 صدیاں پہلے مجاہدین اسلام کو اور ساری دنیا کو یہ بات بتلائی تھی کہ اصل لڑنے کا جو ہتھیار ہے، جو طاقت ہے، وہ ہتھیار ہے کہ دور سے پھینکا جائے. اور بعد کے زمانے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجز نما بیان کو مزید واضح کر دیا. اور آج کے زمانے میں یہ ثابت ہو گیا کہ ہتھیار اسی چیز کا نام ہے جو دور سے پھینکا جائے، سامنے جا کر کے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی میں میزائل بھی ہے، اسی میں راکٹ بھی ہے، اسی میں بم بھی ہے، اسی میں آپ کی بندوق بھی ہے، ساری چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں. بالکل سامنے جا کر کے لڑنے کی اب کوئی ضرورت رہ نہیں گئی اور اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا. تو میرے بھائی، کاش کی دنیا میں مسلمان کہے جانے والے وہ لوگ جو ایک خطے میں بطور حکمراں کے اور بطور بادشاہ کے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی ماتحتی میں ایک معتدل فوج رکھتے ہیں، مجاہدین کی اور فوجیوں کی تعداد رکھتے ہیں، کاش کی وہ اس پر توجہ دیتے، اس راکٹ سائنس پر، میزائل سائنس پر. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی 3 صدیاں، تھوڑا آپ دراز بھی کر سکتے ہیں، 3.5 بھی کہہ سکتے ہیں، پوری ایسی ہے کہ عالم اسلام اور عالم عرب اس طرح کی سرگرمیوں سے بالکل خالی اور صفر ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا ان کا مشن ہے کہ ہم فوجی طور پہ اور دفاعی طور پہ کوئی ترقی اپنے یہاں نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا فرض منصبی ہے اور ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور ایک جملے کو 3 بار ارشاد فرما رہے ہیں، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں چند بچوں کو اور ان کے ساتھ بڑوں کو تیر اندازی کی مشق کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کھل اٹھے. آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ وہ بنی اسماعیل، اے حضرت اسماعیل کی اولادو، تیر اندازی سیکھو، فإن أباكم كان راميا، اس لیے کہ تمہارے جد امجد بہت بڑے تیر انداز تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی کی مشق کرنے والی ان دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم میں آپ شامل ہو گئے. آپ نے بھی کمان اور تیر سنبھال لیا. اب یہ ہوا کہ مقابلہ شروع ہو تو سامنے جو دوسری ٹیم تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت سے محروم تھی، اس
نے ہاتھ روک لی, کہنے لگی جس ٹیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں, ہم اس ٹیم کے ساتھ اب مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معکم کلکم, میں تم سب کے ساتھ ہوں. یہ تو مقابلے کی بات ہے, ایسا نہیں کہ میں صرف انہی کے ساتھ ہوں. یہ تو ایک کھیل ہے, ایک مشق ہے, ایک سیکھنے کا عمل ہے, لہٰذا میں سب کے ساتھ ہوں. اس مختصر عرض گزاشت کے بعد اب آتے ہیں اے پی جے عبدالکلام پہ. عبدالکلام صاحب کی زندگی کئی حیثیتوں سے بہت سارے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے, قابل تقلید ہے. وہ کسی بہت زیادہ پڑھے لکھے خاندان میں نہیں پیدا ہوئے اور بہت بڑے شہر میں نہیں پیدا ہوئے. ان کے زمانے میں رامیشورم کہا جانے والا شہر قصبہ بلکہ دیہات کی شکل کا انسان تھا. وہ خود اپنی کتاب ونگس آف فائر میں لکھتے ہیں کہ مشکل سے 1000 انسان ایسے رہے ہوں گے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. آبادی کا بیشتر حصہ وہ تھا جو ہمارے والد صاحب کے یہاں, ہمارے بہنوئی کے یہاں, میرے عمزاد بھائی کے یہاں خط لکھانے اور پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے. تو علم کا یہ لیول تھا وہاں. اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے سوا بھی کوئی دنیا ہے. جب میں اپنے بھائی کے ساتھ میں نے اخبار بیچنا شروع کیا, میں اخبار کو پڑھ نہیں پاتا تھا اس لیے کہ میں نے اس وقت تک اتنی تعلیم ہی حاصل نہیں کی تھی. میں تصویریں دیکھ کر کے خبروں کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتا. اور کہتے ہیں کہ میں صرف 8 سال کا تھا کہ دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی. تو بڑا شور ہوا اس کا کہ عالمی جنگ چھڑ گئی. شروع میں تو ہمارے یہاں جنگ کے کچھ اثرات نہیں تھے, لیکن بعد میں کچھ اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے. وہ ریل گاڑی جو ہمارے یہاں سے گزرتی تھی اور رکتی تھی اس کا اسٹاپ بند ہو گیا. اب صورتحال یہ ہوتی تھی کہ چلتی ہوئی ٹرین سے وہ جو گارڈ ہوتا تھا وہ اخبار کا بنڈل پھینک دیا کرتا تھا اور ہم اس بنڈل کے انتظار میں کھڑے رہا کرتے تھے. تو اے پی جے عبدالکلام جس بستی کے ہیں, جس پس منظر کے ہیں, جس گھرانے کے ہیں, وہاں نہ علم کا چرچا تھا, نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی ذکر تھا. لیکن 2-3 چیزیں ان کی زندگی میں ایسی آئیں جنہوں نے ان کو بدل کے رکھ دیا. ایک چیز ہے سادگی, دوسری چیز ہے جفا کشی, اور تیسری چیز ہے اپنے مقصد پہ مر مٹ جانا. اور تیسری چیز میرے بھائی جو بڑی اہم ہے, شروع سے آخر تک ان کو جو اساتذہ ملے یہ بڑے غضب ہوئے. وہ جس لیول کے بھی تھے, پرائمری کے تھے, اپر پرائمری کے تھے, حتیٰ کہ گریجویشن تک کے تھے, جو بھی اساتذہ ان کو ملے اس زمانے میں, وہ ہندو تھے یا مسلم تھے, کوئی بھی تھے, اپنے فن کے باکمال اساتذہ. اور بالآخر اس بچے کو اس کے رجحانات کے مطابق پروان چڑھاتے ہوئے انہوں نے عبدالکلام کو عبدالکلام بنا دیا. اور اس بندے نے اپنے مقصد کے تئیں دنیا کو تج دیا. کیا ہوتی ہے خوشی اور کیا ہوتی ہے غمی, کیا ہوتی ہے تقریبات, حتیٰ کہ اپنی ذات پر شادی کیا ہوتی ہے اور ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے, بندہ بھول گیا فراغت کے بعد. وہی ریسرچ, وہی تحقیقات اور وہی نئی باتوں کی نئی چیزوں کی ایجادات, وہی اپنے مشن میں گم رہنا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ابھی ہمیں بھی اگر زندگی میں اس دنیا میں اپنے فیلڈ میں کوئی کام کرنا ہے تو اپنے کو فنا کرنا ہوگا, اپنی ترجیحات طے کرنی ہوگی, اپنے لیے طے کرنا ہوگا کہ کون سا مشغلہ ہمارے لیے مفید ہے اور کون سا مشغلہ ہمارے لیے مضر ہے. ذہین سے ذہین انسان بھی اگر یکسو نہ ہو, اپنے کام میں نہ لگے, اپنی بےہودہ اور کیا نام ہے بے فائدہ مشاغل کو درکنار نہ کرے, تو میرے خیال سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو ہمیں عبدالکلام صاحب کی زندگی سے سادگی کا سبق ملتا ہے, یکسوئی کا سبق ملتا ہے, محنت اور جفا کشی کا سبق ملتا ہے, اپنے ہدف اور مقصد کے لیے جتنا ہو سکے اتنی کوشش کر جانے کا سبق ملتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کی زندگی سے سیکھنے کی ہے. باقی انہوں نے کتنے میزائل بنائے, ان کے نام کیا کیا ہیں اور ان کے کیا کیا ایوارڈ ملے, انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ آگے کے بیانات میں سنیں گے. اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی میں جو نیک چیزیں ہیں, جو اچھی چیزیں ہیں, انہیں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اچھی نہیں ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.